کیا ہو اگر اربوں خربوں ڈالر کمانے کا راز چمکتی ہوئی نئی عمارتیں بنانے میں نہیں بلکہ ان تباہ شدہ اور دیوالیہ کمپنیوں کو خریدنے میں ہو؟ اچھا، یعنی ایسی کمپنیاں جن کی اصل قیمت ان کی آمدنی میں نہیں بلکہ ان کی ٹیکس ریسیٹس میں چھپی ہو۔ یہ واقعی ایک الگ سوچ ہے۔ ہاں بالکل۔ عام طور پر لوگ رکاوٹوں کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، لیکن آج ہم ایک ایسے ذہن کا مطالعہ کر رہے ہیں جو رکاوٹوں کو ہی اپنا راستہ بناتا ہے۔ صحیح کہا، اور اس تجزیے میں جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ سیم زیل کی مشہور کتاب ایم آئی بینگ ٹو سٹل، اس کے خلاصے پر گہری بات کی جائے۔ ایگزیکٹلی۔ اور ہمارا مشن صرف یہ دیکھنا نہیں ہے کہ انہوں نے ریئل اسٹیٹ میں کتنے فیصد منافع کمایا، بلکہ ایک ایسی شخصیت کے مائنڈ سیٹ کو ڈھونڈنا ہے جس نے روایات سے ہٹ کر سوچنے کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنایا۔ یعنی کنٹریرین مائنڈ سیٹ جو مخالف سمت میں سوچتا ہے، خطرات کا سامنا کیسے کرنا ہے، ضد کا مثبت استعمال کیسے ہو، اور مشکل ترین حالات میں مذاق کے ذریعے راستے کیسے نکالے جائیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ بالکل، چلیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ ضرور۔ اور اس گفتگو میں ہم صرف ان کے فیصلوں کے فہرست پر بات نہیں کریں گے بلکہ یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے وہ فیصلے کیوں کیے۔ صحیح، کیونکہ ان کی کامیابی کسی عام روایتی سوچ کا نتیجہ نہیں تھی۔ یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ عام ذہنیت ان رکاوٹوں کو حقیقت مان لیتی ہے، جبکہ ایک کنٹریرین ذہن انہیں صرف ایک فرضی پابندی سمجھتا ہے۔ ہاں، اور کسی بھی عظیم تاجر کی سوچ کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیاد کو سمجھنا لازمی ہے۔ سیم زل کے فیصلے ان کے والدین کی تاریخ سے بہت گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، ان کے والدین ہولوکاسٹ سے بچ کر نکلے تھے۔ پولینڈ سے ان کا اس وقت نکلنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ واقعی، جب ایک بچہ ایسے ماحول میں بڑا ہوتا ہے جہاں اسے معلوم ہو کہ اس کے والد نے وہ کر دکھایا ہے جسے دنیا ناممکن کہتی تھی، تو اس کے ذہن سے ناممکن کا وہم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور ان کے والد نے فور سائٹ یعنی آگے کی سوچ کا بہترین استعمال کیا تھا۔ جب باقی سب لوگ وہاں رکے ہوئے تھے اور امید کر رہے تھے کہ حالات خود بہتر ہو جائیں گے، انہوں نے آنے والے خطرے کو پہچانا اور وقت پر ایکشن لیا۔ صحیح، اور یہی سے خطرے کو دیکھنے کا ان کا نظریہ بنا۔ خطرے کی پہچان اور خطرے سے خوف، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی خطرے سے ڈرنا انسان کو پیرالائز کر دیتا ہے۔ بالکل۔ سیم زیل نے اپنے والدین سے سیکھا کہ خطرے کو انالائز کرنا چاہیے اور پھر پورے ہوش و حواس میں فیصلہ لینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دو اہم اصول بھی تھے، شیمتوو اور صداقہ۔ رائٹ، شیمتوو کا مطلب ہے اپنا اچھا نام اور عزت ہے نا۔ ہاں، ان کے والدین کا ماننا تھا کہ آپ کی عزت وہ واحد احساس ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اور صدقہ یعنی خیرات، کیونکہ انہیں بچ نکلنے کے دوران دوسروں کی مدد ملی تھی تو ضرورت مندوں کی مدد کرنا ان کا فرض بن گیا۔ صحیح بات ہے، اور یہ بنیاد ان کی آگے کی زندگی میں بہت واضح نظر آتی ہے۔ ان کے بچپن کے واقعات بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ پلے بوائے میگزین والا قصہ، وہ بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، جہاں سبربز میں یہ میگزین نایاب تھی، وہاں انہوں نے اسے فروخت کرنا شروع کیا۔ وہاں سے انہوں نے سپلائی اور ڈیمانڈ کا بنیادی اصول سمجھا کہ جہاں کمی ہوتی ہے وہاں قیمت کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ ایگزیکٹلی۔ اگر میں اس کو ایک تمثیلی مثال سے سمجھاؤں تو سیم زیل کا خطرے کے ساتھ برتاؤ بالکل آگ کے ساتھ برتاؤ جیسا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، لوگ آگ سے ڈر کر بھاگتے ہیں، لیکن اگر معلوم ہو کہ اسے کنٹرول کیسے کرنا ہے تو آپ اس سے اپنا کھانا پکا سکتے ہیں۔ واہ، زبردست مثال ہے۔ بالکل یہی چیز انہوں نے اسٹوڈنٹ ڈپارٹمنٹ کو مینج کرتے وقت کی۔ ہاں، جب ان کے پاس ایسی کسی بلڈنگ کو مینج کرنے کا کوئی تجربہ ہی نہیں تھا تو ان کا رویہ صرف یہ تھا کہ میں یہ کیوں نہیں کر سکتی یا کر سکتا۔ رائٹ، وائی ناٹ؟ یہ بلا وجہ کے قوانین پر سوال اٹھانا ان کی فطرت تھی، چاہے وہ اکاؤنٹنگ کلاس ہو یا کیمپ کا ماحول۔ اور پھر یہی کیوں نہیں والا رویہ انہیں ریئل اسٹیٹ کی پیچیدہ ڈیلز میں لے گیا، جہاں انہوں نے اصل مسائل کو پہچاننے کا فن سیکھا۔ صحیح، اور وہاں بھی وہ صرف قیمت پر بحث نہیں کرتے تھے، وہ فعال سماعت یعنی ایکٹیو لسننگ کا استعمال کرتے تھے۔ مسز ڈی اور ان کے بھائی کی مثال یہاں بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے۔ مسز ڈی اپنی پراپرٹی بیچنا چاہتی تھیں لیکن بار بار رکاوٹیں کھڑی کر رہی تھیں۔ ہاں، ایک عام بائر تو پریشان ہو کر ڈیل چھوڑ دیتا، لیکن سیم زیل نے ایکٹیو لسننگ سے پہچانا کہ اصل مسئلہ قیمت نہیں بلکہ ان کے بیمار بھائی کی دیکھ بھال تھا۔ اور جب انہوں نے اس بنیادی فکر کا حل نکال لیا تو ڈیل فوراً طے ہو گئی۔
انسانی فطرت کا مطالعہ واقعی کمال کا تھا ان کا۔ انسانی فطرت کی بات آئی ہے تو وہ جوڑا یاد ہے جو صرف $1,000 کے اضافے کے لیے اپنے ہی پڑوسی کو دھوکہ دینے پر آمادہ ہو گیا تھا؟ اف ہاں، اس واقعے نے انہیں ڈیلز میں بھروسے کی حدیں سکھائیں، اور شاید اسی انسانی تجربے نے انہیں پیچیدگی کو آسان بنانا بھی سکھایا۔ بالکل۔ انہوں نے جے پرٹزکر سے سیکھا کہ کسی بھی کمپلیکس ڈیل میں صرف ایک یا دو اہم نقطے ہوتے ہیں جنہیں فلکرم کہتے ہیں۔ جیسے براڈ وے پلازا کی ڈیل لے لیں، اس کی کامیابی کا انحصار ہزاروں چیزوں پر نہیں تھا، بلکہ صرف اس بات پر تھا کہ اس کی آفس سپیس کرائے پر چلی جائے۔ صحیح، باقی سب ڈیٹیلز تو بعد میں آتی ہیں۔ لیکن ایک منٹ، میں یہاں تھوڑا پش بیک کروں گی۔ اچھا۔ کیا ہر باری اربوں خربوں ڈالر کی ڈیل کو صرف ایکون 101 یعنی سپلائی اور ڈیمانڈ کی سادگی تک محدود کر دینا خطرناک نہیں؟ مطلب کیا اس سے پیچیدہ ڈیلز کے اہم پہلو اور چھوٹے رسکس نظر انداز نہیں ہو جاتے؟ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے، لیکن سادگی کا مطلب اندھاپن ہرگز نہیں ہے۔ ان کے نزدیک سادگی کا اصل مطلب ڈاؤن سائیڈ انالیسس کرنا ہے، یعنی نقصان کا اندازہ لگانا۔ بالکل۔ کارٹر ہالک ہیلے کی ڈیل دیکھیں۔ زیلف نے وہاں پیچیدگی میں کھونے کے بجائے سیدھا سب سے برے حالات کا حساب لگایا۔ اچھا۔ اگر سب کچھ غلط بھی ہو جائے تب بھی ان کی ٹیم کے حساب سے زیادہ نقصان صرف 20% ہونا تھا۔ صحیح۔ تو اصول یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص بدترین نقصان برداشت کر سکتا ہے اور اس کا کاروباری وجود باقی رہتا ہے تو رسک لیا جا سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور جب انسان کو اس طرح نقصان کا اندازہ لگانا آ جائے تو وہ ان حالات میں بھی کود سکتا ہے جن سے باقی سب گھبرا کر بھاگ رہے ہوں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہیں سے ان کی سب سے مشہور اسٹریٹجی کا آغاز ہوتا ہے جسے گریو ڈانسنگ کہا گیا۔ ہاں، قبروں پر رقص۔ 1970 کی دیوالیہ مارکیٹ میں سستے داموں ایسی پراپرٹیز خریدنا جو ڈوب رہی تھیں۔ لیکن یہ صرف کم قیمت پر ڈیلز نہیں تھیں، بلکہ مارکیٹ کی ان خامیوں کا فائدہ اٹھانا تھا جنہیں بینکس مینج نہیں کر پا رہے تھے۔ صحیح کہا۔ وہ صرف قیمت کم نہیں کرواتے تھے بلکہ بینکس کے ڈیٹ یعنی قرض کے مسائل کا حل نکالتے تھے۔ انہوں نے بینکس کو آفر کی کہ وہ انتظامی بوجھ اپنے سر لے لیں گے، اور اس کے بدلے میں بینکس گارنٹی شدہ کم ریٹرن پر راضی ہو گئے۔ اس وقت تو ہائی انفلیشن تھی، تقریباً 9% سے زیادہ۔ ہاں، اور وہ 6% فکسڈ ریٹ ڈیٹ پر ڈیلز کر رہے تھے، تو بیچ میں 3% کا عظیم آربیٹراج کما رہے تھے وہ۔ واہ، یہ تو میکرو اکنامک حالات کو اپنے حق میں موڑنے کا فن تھا۔ اور ان تباہ شدہ پراپرٹی سے فائدہ اٹھانے کے علاوہ مجھے جو چیز سب سے حیران کن لگی وہ NOLs یعنی نیٹ آپریٹنگ لاسز کا استعمال تھا۔ ہاں، کارپوریٹ ٹیکس کی دنیا میں ٹیکس لاز کا بہترین استعمال۔ اس میکنزم کو آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے میرے پاس ایک انوکھی انالوجی ہے۔ اچھا، بتائیں۔ فرض کریں کسی کے پاس ایک بالکل تباہ شدہ گاڑی ہے جس کا انجن خراب ہے، پہیے نکل چکے ہیں، لیکن اس گاڑی کے شیشے پر ایک ایسا سٹیکر لگا ہے جو پورے شہر میں ہمیشہ کے لیے فری VIP پارکنگ کی سہولت دیتا ہے۔ زبردست۔ ایک عام آدمی کچرا سمجھ کر آگے بڑھ جائے گا، لیکن سیم زیل جیسا شخص وہ گاڑی خرید لے گا، گاڑی پھینک دے گا اور وہ سٹیکر نکال کر اپنی نئی گاڑی پر لگا لے گا۔ ایمی اور آئٹل جیسی ٹوٹی ہوئی کمپنیوں کے ساتھ یہی کیا۔ رائٹ، کیونکہ ان کمپنیوں کے پاس کروڑوں ڈالرز کے ٹیکس لاس کیری فارورڈز تھے۔ ہاں، مارکیٹ کے لیے وہ بیکار تھی کیونکہ آمدنی نہیں تھی، لیکن زل نے انہیں خریدا اور ان ٹیکس لاسز کو اپنی دوسری منافع بخش ڈیلز کے سامنے شیلڈ بنا لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کیش فلو بالکل ٹیکس فری ہو گیا، اور اس ٹیکنیک نے کمپیٹیٹرز کے لیے بیریئرز ٹو انٹری کھڑی کر دیں۔ صحیح، کیونکہ ہر کسی کے پاس ٹیکس لاس کی اتنی پیچیدگی کو سمجھنے اور اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا صبر نہیں ہوتا۔ لیکن ایک چیز ہے، ٹوٹی ہوئی کمپنیوں کو خرید کر ٹیکس بچانا ایک الگ فن ہے، انہیں اتنے میسو اسکیل پر چلانا بالکل الگ کھیل ہے۔ ہاں، اس کے لیے ایک مخصوص قسم کا کلچر اور لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے۔ جیکو ریڈیو کی مثال لے لیجئے، جہاں انہوں نے ہب اینڈ سپوک اسٹریٹجی کے ذریعے کاسٹس کو انتہائی کم کر دیا تھا۔ اور آئیٹل کے کنٹینر بزنس میں بھی فضول لاجسٹکس کو ختم کیا گیا۔ ان کا ایک اصول تھا کہ لیکوڈیٹی ایکولز ویلیو، یعنی نقدی کی اہمیت، اگر کیش نہیں ہے تو اساسے کسی کام کے نہیں۔ اور اسی لیکوڈیٹی کے لیے انہوں نے UPRIT کا جادو چلایا۔ کس طرح؟ عام طور پر پراپرٹی پبلک کمپنی کو بیچنے پر
کیپٹل گینز ٹیکس لگتا تھا، لیکن یو پی آر آئی ٹی اسٹرکچر نے پراپرٹی کو ریٹ کے شیئرز کے ساتھ تبدیل کرنے کا راستہ دیا۔ سیل ٹریگر ہی نہیں ہوتی تھی اور ٹیکس ڈیفر ہو جاتا تھا۔ اوہ، تو اس میجک ٹرک نے پرائیویٹ ریئل اسٹیٹ کو پبلک مارکیٹس کے ساتھ جوڑ دیا۔ بالکل، اور انڈسٹری کا سکیل کئی گنا بڑھا دیا۔ ہاں، اس کے لیے ایک مخصوص قسم کا کلچر اور لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے۔ جیکو ریڈیو کی مثال لے لیجئے، جہاں انہوں نے ہب اینڈ اسپوک اسٹریٹجی کے ذریعے کاسٹ کو انتہائی کم کر دیا تھا۔ اور آئیٹل کے کنٹینر بزنس میں بھی فضول لاجسٹکس کو ختم کیا گیا۔ ان کا ایک اصول تھا کہ لیکویڈیٹی ایکولز ویلیو، یعنی نقدی کی اہمیت، اگر کیش نہیں ہے تو اثاثے کسی کام کے نہیں، اور اسی لیکویڈیٹی کے لیے انہوں نے یو پی آر آئی ٹی کا جادو چلایا۔ کس طرح؟ عام طور پر پراپرٹی پبلک کمپنی کو بیچنے پر کیپٹل گینز ٹیکس لگتا تھا، لیکن یو پی آر آئی ٹی اسٹرکچر نے پراپرٹی کو ریٹ کے شیئرز کے ساتھ تبدیل کرنے کا راستہ دیا۔ سیل ٹریگر ہی نہیں ہوتی تھی اور ٹیکس ڈیفر ہو جاتا تھا۔ اوہ، تو اس میجک ٹرک نے پرائیویٹ ریئل اسٹیٹ کو پبلک مارکیٹس کے ساتھ جوڑ دیا۔ بالکل، اور انڈسٹری کا سکیل کئی گنا بڑھا دیا۔ اس پورے سکیل اور کامیابی کے پیچھے ای جی آئی یعنی ایکویٹی گروپ انویسٹمنٹس کا کلچر بھی تو تھا، جہاں سکن ان دا گیم کا اصول تھا۔ ہاں، جو بھی ڈیل پر کام کر رہا ہے اس کا اپنا ذاتی پیسہ یا مفاد لازمی شامل ہونا چاہیے۔ یہ سننے والوں کے لیے بہت اہم پوائنٹ ہے۔ کسی بھی کاروبار میں ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی لازمی ہے۔ جب تک اپنا پیسہ نہ لگا ہو، لوگ دوسروں کے پیسے کے ساتھ وہ احتیاط نہیں برتتے۔ اگر ہم اس کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ اکاؤنٹیبلٹی بورڈ ممبرز کے لیے بھی تھی۔ سینٹر فیئر بورڈ کے تجربے سے انہوں نے نو پاٹڈ پلانٹس کا اصول نکالا۔ یعنی بورڈ میں گملے میں لگے پودوں کی طرح چپ چاپ نہیں بیٹھنا، متحرک ہونا چاہیے اور مینجمنٹ کو چیلنج کرنا چاہیے۔ صحیح، اور ساتھ ہی ریڈیس تھیوری کا کانسیپٹ، فیصلہ سازی اور عمل کرنے والوں کے درمیان لیئرز کم سے کم ہونی چاہیے۔ یہی اونر اور مینیجر کے مائنڈ سیٹ کا فرق ہے۔ ہاں، جیسے فورڈ موٹر لینڈ کرائسس کے وقت مینیجر شارٹ ٹرم دیکھتا ہے، لیکن اونر لمبے عرصے کا سوچ کر کرائسس میں جذبات پر قابو رکھتا ہے۔ لیکن دیکھیں، ہمیشہ سب کچھ ٹھیک نہیں رہتا۔ بہترین کلچر اور مینجمنٹ کے باوجود جب حالات کمپلیٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں تو لیڈر ان کا سامنا کیسے کرتا ہے؟ یہ شاید سب سے مشکل سبق ہے، کیونکہ باہری واقعات، جنہیں ایگزوجنس ایونٹس کہتے ہیں، انہیں کوئی پیشگوئی سے روک تو نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر امریکن ہوائی کروزز کا بزنس ماڈل بہترین تھا، لیکن پھر 1911 کا واقعہ ہو گیا، پوری ٹریول انڈسٹری تباہ ہو گئی۔ ایسی آفت کا حساب کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔
ان کا اصول واضح تھا کہ ایسی ناگہانی تباہی سے پیرالائز نہیں ہونا چاہیے. رونا دھونا مسئلے کا حل نہیں ہے. بالکل یہی چیز ٹریبیون ڈیل میں ہوئی. وہ ڈیل 2008 کی گریٹ ریسیشن کی نظر ہو گئی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اس پر پچھتاتے نہیں تھے. کیونکہ وہ فیصلہ اس وقت کی بہترین معلومات پر مبنی تھا. جب حالات بدلے تو انہوں نے پیوٹ کرنا ٹھیک سمجھا. اور یہاں ایک اور میٹرک آتا ہے. کون سا؟ فن، یعنی مزہ، کاروبار اور لطف کے درمیان فرق کو ختم کرنا. ان کا کہنا تھا کہ اگر اس ڈیل میں مزہ نہیں آ رہا تو ہم یہ ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. اور ساتھ ہی ان کا مشہور 11واں حکم، دی 11th commandment، thou shall not take yourself too seriously. اپنے آپ کو اتنا سنجیدہ مت لو. ان کی ڈیک پر رکھی بطخیں بھی اسی بات کی علامات تھیں. اور ان کا لباس اور وہ جملہ am I being too subtle؟ یہ ان کی اصلیت اور بلنٹ کمیونیکیشن کی پہچان تھی. اور یہ کامیابی میں ایگو کو ختم کرنا کتنا بڑا فائدہ دیتا ہے. جب ٹریبیون جیسی ڈیل فیل ہوئی تو اپنا نقصان تسلیم کرنے میں انہیں ہچکچاہٹ نہیں ہوئی. صحیح. لوگ کیا کہیں گے اس فکر میں انہوں نے مزید کروڑوں ڈالرز نہیں ڈبوئے. فلانتھرپی یعنی خیرات میں بھی ان کا یہی انداز تھا. زیلٹس نیٹ ورک اور زیلیوری انسٹیٹیوٹ میں وہ صرف پیسے دے کے بھولتے نہیں تھے، بلکہ اونر بن کر اثر کو ملٹیپلائی کرتے تھے. تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس پورے تجزیے کو سمیٹیں تو سیم زیل کی کہانی صرف ذہانت کی نہیں بلکہ ایک مکمل مائنڈ سیٹ کی داستان ہے. تھنک میکرو، ایکٹ آن مائکرو. بڑی سوچ رکھیں لیکن ویلیو چھوٹی خامیوں سے نکالیں. اپنی عزت یعنی شیم ٹوف کو برقرار رکھیں، ڈاؤن سائیڈ رسک کو سمجھیں، لیکوڈیٹی رکھیں اور خود پر ہنسنے کی ہمت پیدا کریں. بالکل. ان کا کنٹریرین رویہ کسی ضد کا نام نہیں بلکہ گہری تحقیق اور اپنے تجزیے پر یقین کا نتیجہ تھا. اس پوری گفتگو کے بعد سننے والوں کے ذہن میں ایک اہم سوال چھوڑا جاتا ہے. آج کی دنیا میں جہاں ہر کوئی ایک محفوظ، پیش گوئی کے قابل اور روایتی کریئر ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایک سیٹ فریم ورک ہو. صحیح. تو کیا سیم زیل کی تاریخ یہ ثابت نہیں کرتی کہ اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں کچھ بھی الگ نہ کرنا اور بنا سوچے سمجھے محفوظ راستہ اپنانا ہی شاید ہماری زندگی کا سب سے بڑا انکیلکولیٹڈ رسک ہے؟ بہت ہی گہرا سوال ہے. اگر بنی بنائی دیواروں کے گرنے کا انتظار کرتے رہیں گے تو نیا راستہ کبھی نہیں ملے گا. بالکل. اس پہلو پر ضرور غور کیا جانا چاہیے.